بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا خیر الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام مخلوق سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پسند فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عربیوں کو پسند فرمایا، پھر عرب قبائل میں سے قریش کو پسند فرمایا، قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے سب سے بہترین اوصاف و کمالات سے نواز کر بہترین امت کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، جب والدہ جو ہوتی ہے انسان کی، یہ پہلی اس کی درسگاہ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مائیں اپنے بچوں کو لوری قرآن حکیم کی تلاوت سے دیتی تھیں، اور ایسے بچے پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے، ایسی اولاد ان کو عطا ہوتی تھی کہ جو جب اپنے استاد کے پاس جاتی تھی تو 18 پارے جو تھے وہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ استاد پوچھتا یہ کہاں سے سیکھے؟ وہ کہتے والدہ کی پیٹ میں، والدہ جب تلاوت کیا کرتی تھی تو والدہ کے بطن کے اندر یہ یاد ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو قرآن حکیم کی تلاوت سے اور ایک قرآن ختم کر کے لوری دیتی تھی، پھر ان کے بچے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، پھر ان کے بارے میں بڑے بڑے بزرگ جو تھے پیش گوئیاں کرتے تھے۔ آج ہم ایک ایسے ہی فرزند با کمال، ایک ولی کامل، ایک قطب زماں کے ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی والدہ جو تھی وہ ہر روز مکمل ایک قرآن حکیم تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پاک کی حافظہ تھی، اور وہ بچہ جب اذان ہو رہی ہوتی تھی اگر ماں کا دودھ پی رہا ہو تو دودھ چھوڑ دیتا تھا، والدہ تہجد کو اٹھتی، بچہ بھی تہجد میں اٹھ جاتا، وہ اشراق اور چاش تک مصروف عبادت رہتی اور وہ بچہ بھی جاگتا رہتا۔ جب والدہ تھوڑی دیر آرام کرتی تو بیٹا بھی آرام کرتا۔ ناظرین کرام، یہ بیٹا ایسا تھا جس کے شاگردوں میں بہت نامور اولیاء کرام ہوئے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں جلال الدین سرخ پوش بخاری جیسے، مخدوم جہانیہ جہانگشت جیسے، اور قاضی وجیہ الدین جیسی عظیم ہستیاں جو تھیں وہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس ہستی کی بڑی دوستی تھی۔ یہ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے، سوروردی سلسلے کے بزرگ جو تھے وہ بادشاہوں کے درباروں سے دور نہیں رہے، لیکن ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی بلائیں اور مصائب جو تھے ان کے حل کے لیے وہ بادشاہوں سے راہ و رسم رکھتے تھے۔ چشتی سلسلے کے بزرگ ہمیشہ اس بات سے دور رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے تذکار کر رہے ہیں، یہ ایسی ہستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ کرامات سے نوازا تھا، اور کئی والیوم تیار ہو سکتے ہیں ان کی کرامات کے، اور ان کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ اللہ کریم نے ان کو طے الارض جو تھا وہ عطا کیا ہوا تھا۔ ایک مرید جو تھا اس کو جب ان کی خانقاہ میں تھا ملتان میں تو 4 روٹیاں روز کو ملتی تھی، حج میں چلا گیا اور وہاں جا کے دیکھا کہ بہت مہنگا، اس زمانے میں کوئی قحط کا عالم تھا، روٹی بہت مہنگی تھی، مل نہیں رہی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، یہاں مجھے مہنگی روٹی مل رہی ہے اور اپنے جو شیخ تھے ان کے ہاں سستی ملتی تھی، مفت میں ملتی تھی۔ تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا میاں وہ فلاں بزرگ آتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ جب جا کے دیکھا تو ان کے شیخ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، روز ان کو آ کے روٹی دیتا تھا۔ وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ میرے شیخ تو ملتان میں تھے، یہ مدینہ منورہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر وہ وقت آیا جو مشہور ایک واقعہ تصوف کی تاریخ میں ملتا ہے کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ اس وقت کا غیاث الدین تغلق جو بادشاہ تھا،
اس کے دل میں لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی اور کہا کہ ان کا حلقہ اثر بہت بڑھ رہا ہے اور بادشاہت کے لیے یہ کہیں خطرہ نہ بن جائے۔ لہٰذا بادشاہ اپنے ایک سفر پہ گیا ہوا تھا اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی ان دنوں دلی کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ تو بادشاہ نے دلی سے باہر دور ابھی بنگال میں تھا تو اس نے وہاں سے حکم بھیجا قاصد کے ذریعے کہ جا کے نظام الدین محبوب الہی سے کہہ دیں کہ وہ میرے آنے سے پہلے دلی شہر چھوڑ جائیں۔ جب قاصد وہ خط لے کر پہنچا تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا خط کی پیشانی پر جواباً لکھ کے قاصد کے حوالے کر دو، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ کرتے کرتے بادشاہ بنگال سے چلا اور دہلی سے چند میل کے فاصلے پر آ گیا جہاں پہ اس کے بیٹے نے اس کے لیے ایک بہت نیا شہر تعمیر کیا تھا۔ یہ ٹینٹس قسم کا شہر تھا عارضی استقبال کے لیے۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے بادشاہ سے ملاقات کے لیے۔ جب بادشاہ کھانے وانے سے فارغ ہوا تو آپ جلدی سے باہر آئے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا میاں تم بھی ذرا باہر آ جاؤ اس چھت کے نیچے سے۔ بادشاہ نے کہا میں آتا ہوں، آپ چلیں۔ آپ باہر آ کے نماز ادا فرما رہے تھے اور ادھر خواجہ نظام پاک کو مریدوں نے کہا اور حضرت امیر خسرو نے کہا حضرت اب تو 4 میل دور رہ گیا ہے دلی سے، آپ کہہ رہے تھے ہنوز دلی دورست۔ آپ مسکرائے اور خواجہ نظام پاک نے فرمایا ہنوز دلی دورست، ابھی بھی دلی دور ہے۔ وہ جب شاہ رکن عالم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ہاتھی اندر داخل ہوئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے۔ وہ سارا شہر، وہ ساری چھت، وہ سارا جو منظر تھا وہ سب گر گیا، بادشاہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس سے سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو گستاخ ہوتا ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج چونکہ ذکر پاک شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آپ کا بچپن میں یہ عالم تھا کہ آپ ایک دن مسجد میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی گئے، دیکھا تو ان کا جو پوتا تھا وہ جوتے الگ الگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جنتی جہنمیوں کے جوتے الگ الگ کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا یہ کام نہیں کیا کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف القلوب عطا کیا تھا کہ جب کوئی بھی سائل ان کی بارگاہ میں آتا تو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دیا جاتا، اس کو سوال کا جواب دے دیا جاتا، حاجت مند کی حاجت پوری کر دیتے تھے۔ آپ کی بے شمار کرامات، آپ کے علمی مقام بہت بلند مرتبہ، اور پھر ان کی شان تو حضرت خواجہ نظام پاک نے بھی بیان فرمائی۔ پھر ان کو ہی یہ سعادت حاصل تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اپنے وہ جو وصال ہوا حضرت نظام پاک کا، اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہجر و فراق کے عالم میں چند ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو دونوں شیخ اور شیخ کے مرید کا جنازہ پڑھانے کی حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کی بے شمار جو علمی نکات اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت زود و ورا، حضرت کی کرامات، حضرت کا تعارف، حضرت کا جو مریدین تھے اور آپ کے شیوخ کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیات آج محو اس مجلس میں میرے ساتھ ہیں، میری بزم میں، آپ ان میں سے پہلے مہمان سے بہت خوب واقف ہیں، ان کا نام بھی آپ بہت میرے ناظرین کو زبانی یاد ہے، پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب ہیں، اور یوسف عرفان کا ایک تعارف یہ بھی ہے، انہوں نے بڑی زبردست ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کی روحانی اساس، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ایک یونیورسٹی کے جو صدر نشین ہیں شعبہ کے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، تینوں ہی بڑے زوردار اسکالر ماشاءاللہ آج میرے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا تو خاص طور پہ شکریہ، یہ دونوں میرے برخوردار ہیں۔ جی حضرت شاہ رکن عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پدیشی ولی ہوئے ہیں، 9 رمضان 649 میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی وقت کے ولی تھے، دادا جی سبحان اللہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا بلند مقام تھا ان کا۔ والد صاحب صدر الدین شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، راستی بھی ان کی والدہ محترمہ، تہجد گزار، نیک، حافظہ قرآن،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی شان ہے. ایک دن ابھی اپنے والدہ محترم بطن پاک میں تھے تو تشریف لائی تو خواجہ بہت زکریا رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. تو بڑی پریشان ہوئی, تعجب کیا کہ کھڑے کیوں ہوئے. میں بیٹا میں اس چراغ کے لیے کھڑا ہوں جو تیرے بطن کے اندر ہے. واہ, یہ میری ملت کا, میری قوم کا, میری خاندان کا, میری برادری کا چراغ ہے. اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام دادا جی نے خود رکھا رکن الدین. اچھا. اور شیخ شمس سبزواری صاحب نے عالم ساتھ اضافہ کر دیا کہ دین کے رکن بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. یہ وہی ملتان میں جن کا مزار ہے, لوگ جن کو شمس تبریز سمجھتے ہیں. نہیں, سبزواری رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انہوں نے ان کی والدہ نے گھر والی تمام خدام سے کہا کہ اس بچے کو چلتے پھرتے جب دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام نہیں لینا, اللہ کوئی ذکر نہیں کرنا, جب اللہ ہی بولنا لفظ تمہیں. چنانچہ جب یہ بھی بولے تو ان پہ اللہ لفظ فرمایا. اور 7 سال کی عمر میں سارا قرآن پاک حفظ کر لیا. اور استاد صاحب ان کو 4 رکوع دیتے تھے پڑھنے کے لیے اور 4 دفعہ پڑھتے تھے, حفظ ہو جاتا تھا. اتنے ذہین تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کشف و کرامات سے نوازا تھا. اور یہ دل کی دنیا کو جانتے تھے, حالات کو دیکھتے تھے اور بندے کو پہچانتے تھے کس لیے آیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے. اور اٹھتے بیٹھتے ہر بات کی طرف ان کا دھیان ہوتا تھا. جی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو الفتح رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال کی عمر تھی تو ایک ضعیفہ عورت ان کے دادا جی کے پاس گئی بچہ لے کے. تو کہنے لگی یہ حضور یہ بچہ بیمار ہے اور اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے. تو بھائی یہ تو بس مر گیا تیرا بچہ, اللہ کے پاس چلا گیا. اور جب باہر آئی تو رو رہی تھی تو باہر کھڑے تھے جناب حضرت ابو الفتح رکن رحمۃ اللہ علیہ. وہاں بی بی خیر ہو رہی ہو, کہا یہ بچہ میں دعا کے لیے گئی تھی کرانے کے لیے, سنا تھا کہ ان کے درس کو خالی نہیں جاتا. وہاں بھی تو در کے اندر ہی ہو, اب کہاں باہر نکلی ہو. کہا یہ بچہ تیرا زندہ ہے. دیکھو تو بچہ زندہ تھا. جب وہ پھر لے کے چلے گی کہ حضرت یہ تو بچہ زندہ ہے, تو علی کھوکر وہاں موجود تھے. کہا دیکھا یہ کتب وقت کا کمال ہے, جب مچل جاتا ہے تو اللہ ویسے ان کی بات کو پورا کرتا ہے. واہ جی. یوسف, بادشاہوں سے ان کے تعلق اچھے ہی رہے. ہاں, یہ کیونکہ خدمت خلق کا پہلو ان کی شخصیت کا نمایاں ہے. اور یہ جو ابھی واقعہ ذکر ہوا ہے یہ بھی خدمت خلق کا ہے کہ اس مائی کا رونا دھونا انہیں یعنی کھیلتے ہوئے برا اچھا نہیں لگا. مگر بزرگوں نے انہیں کہا کہ بیٹا ایسی خلق کے عادت معاملات میں آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے, جو اللہ کی رضا ہے اس کے مطابق چلیں. مگر یہ بزرگ جو ہیں یہ ایمان کامل کا نمونہ ہے. صحیح. اور ایمان کامل کی وجہ سے ہی انہوں نے کہا کہ مرشد جو ہے وہ حرم میں بھی نظر آ رہا ہے, طی الارض جیسے آپ نے ذکر کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے بعض کتب میں لکھا مجمع العلوم وغیرہ میں کہ آپ باقاعدہ جمعے کی شب حرمین شریفین میں گزارتے تھے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بعض احباب نے کہا کہ جی خاص طور پہ حضرت محبوب الہی سے انہیں بہت محبت تھی, اور یہی کیفیت حضرت محبوب الہی کی بھی تھی. اور وہ چشت ہیں, وہ حکمرانوں سے دور رہتے ہیں, یہ حکمرانوں کے قریب ہے. تو بعض احباب نے یہ بھی کہا کہ جی آپ حکمرانوں کے کیوں قریب ہو جاتے ہیں, یہ لوگ تو چلتے پھرتے ہیں, ان کا کیا کام. تو کہیں گے کہ جب میں دلی سے چلتا ہوں, یہ ملتان سے چلتا ہوں, دلی پہنچتا ہوں تو میرے یعنی پالکی کہہ لیں یا میری سواری پہ ڈبہ جو ہوتا تھا وہ سارا درخواستوں سے بھر جاتا ہے. لوگوں کی حاجات ہوتی ہیں, وہ میں سلطان سے سائن کرا کے واپس لے آتا ہوں اور ان کو بانٹ دیتا ہوں. یہ ایکسیس ہے نہیں, میرے ذریعے اگر ہو جاتی ہے میری انا ختم ہوتی ہے, میری ولایت کا پہلو میں نقص آتا ہے تو وہ میرا ذاتی ہے. اور ذاتی بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ان کا وصال ہوا ہے تو وضو کے بعد بعض دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو اس دن یہ ہے کہ وضو کے بعد انہوں نے فقط الحمدللہ کہا. تو خادم خاص نے بزرگوں سے جا کے ذکر کیا کہ آج انہوں نے دعائیں نہیں پڑھیں. پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ آج دل کی کیفیت یہ تھی جس میں دین و دنیا, اس میں تمام چیزیں, آخرت, سب کچھ ایک نظر آ رہا تھا, حقیقت کا مقام تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ, اور یہ میرے وصال کی نشانی ہے. اور وصال کی نشانی بھی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر فقط فرض نماز کے لیے حجرے سے باہر نکلتے تھے, اور اپنی وفات کا بھی, اپنا تدفین کا بھی, اپنی تکفین کے معاملات بھی عصر کے وقت مکمل کیے ہیں, اور مغرب کی نماز کے وقت فوت ہو گئے ہیں. جی فرمایا.
ڈاکٹر سعیدی، مجھے جو ان کی ایک بات بہت ہی، ساری باتیں ان کی مزیدار ہوتی ہیں لیکن ایک بہت پسند آئی، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جنابت دو طرح کی ہے، ایک جنابت جسم ہے اور ایک جنابت دل ہے۔ تو فرمایا کہ جنابت جسم تو ہوتی ہے عورت سے ملاپ سے، اور اس کے بعد اس سے پاک آدمی نہا کے غسل کر لیتا ہے، غسل شرعی تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی یہ جو جنابت دل ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ صحبت ناجنس، غلط لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا اس کا غسل ہے وہ اشکوں کی بارات ہے، یہ اس سے دھلتا ہے دل کی کیفیت۔ تو یہ اہل دل جو ہوتے ہیں ان کی مجلس اور صحبت، اس پہ انہوں نے بڑا زور دیا۔ جی بالکل ایسے ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایک روح پرور موضوع میں شرکت کا موقع فراہم نصیب۔ آپ کا علاقہ بھی تو وہی نہیں ہے؟ جی جنوبی پنجاب ہے۔ جی جنوبی پنجاب ہے، بہت ٹھیک بلایا آپ کو پھر۔ بزرگوں پر پروگرام کر کر کے آپ کا کشف بہت تیز ہو گیا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام جس طرح تذکرہ ہوا، بچپن سے ہی اللہ نے آپ کو کشف کی نعمت سے نوازا تھا، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ اپنی مجلس میں ان کو بٹھاتے تھے، اچھا، خصوصی اہتمام کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو بلاتے رکن الدین کہاں ہو، رکن الدین کہاں ہو؟ تو ایک ارادت مند نے عرض کی حضرت یہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں رکن الدین کہاں ہو؟ آپ نے فرمایا یہ جسمانی طور پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جب ان کی روح عالم میں بالا کی طرف جاتی ہے اور میری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو میں اس وقت ان کو پکارتا ہوں رکن الدین کہاں ہو۔ یعنی یہ مقام دیکھیں بچپن میں سیر آفاق و انفس کی ایک نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی، اور اس کا اظہار آپ کی عملی زندگی میں جب آپ دلی میں گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ایک مجلس سماع میں آپ نے شرکت کی۔ اب جب قوال نے اشعار پڑھے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پر واجد کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دامن پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے بٹھا دیا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر قوال نے اشعار پڑھے تو یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے دوبارہ، تو یہ بھی کھڑے ہو گئے اور سارا مجمع حال کی کیفیت میں چلا گیا۔ تو بعد از سماع جب محفل برخاست ہوئی تو کسی ارادت مند نے پوچھا حضرت یہ پہلی دفعہ تو آپ نے انہیں بٹھا لیا تھا، کوئی روحانی کیفیت محسوس ہوتی تھی، دوسری مرتبہ آپ نے روکنے کی بجائے خود بھی کھڑے گئے اور ساری محفل حال میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا پہلی مرتبہ جب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے تو اس وقت وہ عالم ملکوت میں تھے اور میرا ہاتھ پڑتا تھا، اس لیے میں نے انہیں روک لیا، کھینچ لیا، بٹھا دیا، اور جب دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ عالم جبروت میں تھے اور وہاں میری دسترس نہیں تھی۔ تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک دھیان کیا اس طرف کہ اس زمانے میں ان میں آپس میں کوئی حسد اور مناقشت اور وہ جو ہوتی ہے نا اسرانہ، کیا اس کو کہتے ہیں، معاصرانہ چشمک جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ جی اصل میں یہ دل کے خالص لوگ تھے نا۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب آپ دلی میں تھے تو ایک ارادت مند نے یہ عرض کیا حضرت موقع بڑا مناسب ہے، دونوں بزرگ موجود ہیں، میری ذہن میں ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اللہ کا حکم تھا، وحی تھی، لیکن اس کا روحانی پہلو کیا تھا؟ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ روحانی پہلو اس کا یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے کمالات تھے جو مخفی تھے، جن کا اظہار نہیں ہوا تھا، تو ہجرت فرمانے کے بعد ان کمالات کا اظہار ہوا۔ اشارہ تھا کہ میں جو کچھ امتحانات سے گزارنا تھا، کچھ امتحانات مزید قدرت چاہتی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امتحانوں سے گزریں، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ مشکلات آتی ہیں، اس کے باوجود اہل حق جو ہیں ان میں استقامت اس طرح ہوتی ہے۔ اس میں جو آپ کا مقصود تھا آپ نے اشارہ کیا اس طرف، اس جواب میں جو ملتان سے چلا ہوں تو حضرت کے صدقے سے میرے کمالات کا اظہار ہوگا اور برکتیں ہوں گی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ باہمی احترام اس لیول کا تھا، آپ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا یہ درست جواب ہے بلا شبہ، ایک پہلو اور لیکن میرا خیال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں،
اور مدینے کے لوگ ناقص تھے، یثرب کے لوگ، آپ نے اسے نہ صرف مدینہ بنایا بلکہ ان ناقصوں کو کمال عطا کیا، ناقص کامل بنا دیے۔ تو اشارہ تھا کہ میں ناقص ہوں اور یہ ملتان سے چل کر آئے ہیں تو یہ مجھے کمال عطا کرنے آئے ہیں۔ تو آج دیکھیں جب بھی سوسائٹی میں افراط تفریط ہوئی ہے، پبلک اور حکمرانوں کے درمیان گیپ پیدا ہوا یا علماء اور خانقاہ کے درمیان گیپ پیدا ہوا، صوفی نے اپنی انا کو قربان کر کے اس خلیج کو پاٹنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بدقسمتی سے اگر خانقاہیں فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں تو پھر حالات ایسے ہیں جس طرح ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور پھر حسد، اور آج کے دور میں تو مقابلہ بازی اتنا زیادہ، ایک ایک خانقاہ کے اندر اپنے سجادہ نشین ایک دوسرے سے برسر پیکار، بالکل ایک ہی مسلک سے تعلق رکھے علماء آپس میں برسر پیکار ہیں۔ اللہ جی ابھی آپ نے ویسے آپ سے ہماری محبت ٹھیک ہے، حالانکہ آپ پکے ٹکے صوفی ہیں، ہونی تو چاہیے، لیکن پتہ نہیں آپ سے آپ اسی پیار کرتے میں تھکا ہوا ہونا۔ اچھا آپ نے 2 قسم کی جنابت بیان فرمائی ہے، اس کا آپ کے ساتھ ایک خاص واقعہ ریلیونٹ تعلق ہے۔ جی غیاث الدین تغلق کے دربار میں مولوی صاحب تھے ظہیر الدین لنگ، تو ایک دن وہ کہتے ہیں یار یہ بابا جو ہے رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، کہتے ہیں یار میں بڑا صرفی ناوی ہوں، بڑا مجھے علم ہے، لیکن میرے پاس لوگ کم آتے ہیں، وہ تو جمعے کو اتنا رش ہوتا ہے کہ بیان سے باہر۔ انہوں نے کہا پھر تو کوئی صرف ناب چلاؤ نا اپنی، تو اس کی جو ویلیو ڈاؤن ہو۔ کہنا اچھا میں قانون سے پوچھوں گا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں کلی پہلے کو کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، اور ناک میں پانی بعد کو پانی کیوں ڈالتے ہیں بعد؟ یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اچھا یہ بات کر کے تو کہ کل میں جاؤں گا اور پتہ کروں گا۔ رات میں سوئے تو خواجہ صاحب خواب میں تشریف لے آئے اور میٹھی میٹھی چیز کھلانے لگے، اسے بڑی سیر ہو کے کھائی، اور صبح ان کی خوشبو جو تھی منہ سے آ رہی تھی۔ پھر کہنے یار یہ کہ شیطانی بھی چکر ہو سکتا ہے، شیطان بھی شکلوں میں آ جاتا ہے، تو کوئی شیطان ایسا کیا ہے۔ اب وہ یہ سوچ کے چلا شاہ رکن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو جب آپ وہاں پہنچا تو آپ فرمایا میں مولانا آپ کا انتظار کر رہا تھا، تشریف لے آؤ۔ اتنے کہنے سے اس پر راشہ طاری ہو گیا۔ اور پھر اس وقت آپ نے فرمایا دیکھو مولانا جناب 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسم کی اور ایک دل کی، جس کو آپ نے بیان کر دیا۔ اچھا فرمایا کہ بات سنو، ایک تم نے سوچا ہے کہ خواب میں اللہ کا ولی آتا ہے تو شیطان ہوتا ہے؟ یاد رکھو جس طرح شیطان امام الانبیاء علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کے فیض کرم سے جو ولی کامل فنا فی رسول ہوتا ہے اس کی شکل بھی شیطان نہیں بن سکتا۔ اور سنو مولانا، پانی کے 3 خوبیاں دیکھنی پڑتی ہیں وضو سے پہلے، نمبر 1 رنگ، نمبر 2 ذائقہ، اور نمبر 3 خوشبو۔ آنکھیں دی رنگ دیکھنے کے لیے۔ اور یہ تم نے سوچا تھا نا، کہا تھا کہ پوچھوں گا کہ حکمت کیا ہے کلی کرنے کی اور ناک پانی ڈالنے کی، ہمیں کلی کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ اس کا ذائقہ پتہ چل جائے پانی ہے، صحیح پانی ہے، صحیح پانی ہے، بدبودار نہیں ہے، شوربہ نہیں ہے، جو کہ آج کل ہمارے نہیں ملتا، ہمارے ملک میں نہیں ملتا۔ جی اچھا دوسرا یہ کہ ناک میں اس پانی ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ خوشبو پتہ لگ جائے کہ پانی بے رنگ ہے، بدبودار نہیں ہے۔ اور سنو مولانا بات یہ ہے کہ جب انسان کال میں ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے جو تمہارا حال ہے، تو جب صاحب حال ہوتا ہے پھر سارے مسئلے خود ہی اس کے حال ہو جاتے ہیں۔ تو کال سے نکل کے حال میں آؤ گے تو سارے مسئلے اللہ تعالیٰ تمہارے حال فرما دے گا۔ کال سے حال کی طرف سفر ہمارا جاری ہے۔ ناظرین اکرام آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور یہ حکمت کی باتیں ان بزرگان دین کی جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی کے اندر انقلاب جو ہے وہ کوئی کتب پڑھنے سے، انسائکلوپیڈیا پڑھنے سے نہیں آتا، کتابوں سے، نہ مسجد سے نہ مکتب سے ہے پیدا، دی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا ہوں کسی کی نگاہ میں، اور بات بنتی ہے کہاں؟ فقط کتب خانوں سے۔ رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ، پکے ٹکے صوفی کے ساتھ رہیں تو سمجھ آئے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، یہ حکمت کی بات۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ غیاث الدین تغلق چاہتا تھا، اور بلایا بھی اس لیے شاہ رکن عالم کو دعوت دے کر دلی ایک دفعہ، کہ یہاں جو خواجہ نظام پاک کا شورا ہے اور آپ کی جو ہر دل عزیزی ہے اس کو کم کیا جائے، اس لیے شاہ رکن عالم کو بلایا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے اور مجمع بہت زیادہ تھا اور بادشاہ وقت آیا، تو آپ نے کہا کہ لوگوں، دلی کا سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو ابھی مجھے یہاں سے مل کر گیا ہے بادشاہ کے آنے سے پہلے۔ بادشاہ بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا کون مل کے گیا؟ لوگوں سے پوچھا،
انہوں نے کہا جی خواجہ نظام پاک آئے تھے حضرت کے استقبال کے لیے، وہ مل کے آپ کے آنے سے پہلے بادشاہ سلامت چلے گئے ہیں۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا میں تو چاہتا تھا ان کے آپس میں لڑائی کراؤں، اختلافات پیدا کروں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دلی کا سب سے بہترین آدمی جو ہے وہ نظام الدین محبوب الہی ہے۔ یہ محبت کا درس جب سے ہماری خانقاہوں سے رخصت ہوا ہے نا، باہمی احترام رخصت ہو گیا، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، اور اتنا ہے کہ روز تجربہ ہوتا ہے، اور اب تو میرا جی نہیں چاہتا کسی سے ان معاملات میں ملنے کو جو آپس میں ایک دوسرے خانقاہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تو اوائڈ کرتا ہوں، ان کے فون بھی نہیں سنتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ ہم یہ بڑے بزرگوں کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں روز، اللہ کی توفیق سے ہر روز اولیاء کرام کا ذکر، ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب ان کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام، میری نوجوان نسل سے بھی گزارش ہے کہ جب خواجہ نظام کو پڑھو تو ان کی محفل میں پہنچ جائیں گے آپ وہ جو ہے دبستان نظام ذرا پروفیسر اسلم فرخی مرحوم کی پڑھ کے دیکھیں نا، تو آپ اس مجلس میں پہنچ جائیں گے۔ آپ فوائد الفواد خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی پڑھیں، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی آپ کتاب عوارف المعارف پڑھیں گے تو آپ ان کی محفل میں ہوں گے۔ کشف المحجوب پڑھیں گے، داتا گنج بخش کی محفل میں پہنچ جائیں گے۔ رسالہ کشیریہ پڑھ کے ابو القاسم کشیری کی محفل میں، قوت القلوب پڑھیں گے تو ابو طالب مکی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے فتوح الغیب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ تو بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کریں، پھر دیکھیے زندگی میں انقلاب کس طرح آتا ہے۔ جی یوسف۔ ہاں جی، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ موجودہ دور میں ہمارے جو روحانی سلاسل ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ آپس میں متصادم ہیں۔ اچھا، دو کالر لے لیں، آپ نے یہ بات ذرا کلیئر کرنی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جیلم سے اختر رضگار ہوں سر۔ جناب اختر صاحب فرمائیں نا، اختر نام کے بہت لوگ جیلم میں پائے جاتے ہیں۔ جی سر، میں آپ کے پروگرام ریگولر سنتا ہوں، میں ٹیچروں اور بچوں کو بھی کہتا ہوں سنیں آپ کے پروگرام۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ سر۔ ایک سوال کرنا ہے کہ یہ آپ اتنے ولیوں کے ہمیں پروگرام دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، آپ اگر آپ ولی ہیں تو ہمیں پہچان کیسے ہو کہ کون ولی ہے؟ واہ 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 واہ، بالکل ٹھیک ہے، یہ پہچان آپ کو ولی کی ابھی ذرا پوچھتے ہیں۔ یہ یوسف عرفان صاحب بہت زیادہ ولیوں سے ملتے رہے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں سعادت حاصل کی جو واقعی عرش کی باتیں پڑھتے تھے، تو یوسف ان سے بہت ملا ہے بچپن میں۔ ان سے پوچھتے ہیں، دوسرے کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا نیلم، جی سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بیٹے بتاؤ سوال۔ میرا سب کی خدمت میں سلام پیش۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم کا بادشاہوں سے بہت قریبی تعلق رہا ہے، تو کیا جو آج کل کے بادشاہ یعنی کہ حکمران ہیں، ان کو ان کی تعلیمات سے کس طرح سے فیض حاصل کرنا چاہیے؟ ان کو فیض تب حاصل ہوگا بیٹا جب، جیسے میں نے کہا، جگہ ٹیکس وہ داتا صاحب سے، مزارات سے ختم کریں گے، پھر ان کا تعلق ہوگا جب ان کے دل صحیح ہو جائیں گے۔ اولیاء کی جب تک صحیح عقیدت پیدا نہیں ہوگی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اولیاء سے دور کیا جائے، تو اولیاء سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پھر اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے دور ہوتا ہے پھر اس پہ مشکلات، عذاب، مصائب آتے ہیں، پھر بجائے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار کے جوتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس دور میں۔ جی ولی کی پہچان آپ بتائیں گے کہ ولی سے پوچھوں؟ ولی سے پوچھئے گا۔ اور یہ ہے کہ اہل دل جو ہیں ان کا مقام ایک ہی ہوتا ہے، دنیا بھی ایک ہوتی ہے، اور وہاں محبت ہی محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ چاروں سلاسل جو ہیں ہمارے، یہ چاروں سلاسل ایک دوسرے سے معاون ہیں۔ واہ۔ اور سہروردی جو ہیں وہ بھی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث العظم کی محفل کے افراد ہیں۔ ٹھیک۔ چشتی اگر آپ دہرائیں تاریخ تو حضرت غریب نواز جو ہیں ان کو بھی حضرت داتا کے پاس بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں سیدنا عبد القادر جیلانی نہیں، ان کے شیخ نے بھیجا۔ ہاں جی، ان کے شیخ نے، جی بالکل۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سارے سلاسل کیونکہ عالم ارواح عثمان ہرونی، جی بالکل ہرونی، انہوں نے تو باقاعدہ حرم سے یعنی اجازت کہ جی آپ کا یہ ہے، اور سیر بھی کرائی ساری، اجمیر شریف بھی دکھائی گئی۔ ہاں جی،
اور خراسان کے راستے جب آ رہے تھے تو حضرت داتا جو ہیں خود یعنی تشریف لائے کہ جی آپ نے جو میرے پاس آنا ہے تو میں حاضر. کہتے ہیں جی میں حاضری بازار پر بھی دوں گا. اور وہ چلہ کا آج بھی یعنی لوگوں کی نظر میں ہے. اب یہ ہے کہ یہ سلاسل جو ہیں یہ سارے یہ بیسیکلی علماء تھے جو اولیاء کی شکل میں ڈھلے. وہ علم جو تزکیہ نفس سے گزر کے دل کو صاف کر دیتا ہے وہی ولی کہلاتا ہے. اس کے دل میں میل نہیں ہوتا, اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا. جیسے شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں اسی واقعے میں جس میں جنابت کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ کیفیت آتی ہے تو اس میں بخل نہیں ہوتا, سخاوت ہوتی ہے, اس میں یعنی غصہ نہیں ہوتا, محبت ہوتی ہے, کبر نہیں ہوتا, انکسار ہوتا ہے, اور پھر وہ مقام ملتا ہے جس سے عاقبت سنورتی ہے. مگر کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ عاقبت سے بھی بہتر ہے, اور حقیقت کے وہ مقامات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بتاؤ, آپ نے تو ایسے لوگ ان کے نام ہم نام بھی لیں, آپ ایسے لوگوں سے ملتے نہیں, یہ کیسے بتا دیتے تھے؟ اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے استاد محترم نے اسی طرح سوال کیا ایک اپنے بزرگ سے, دوست سے, تو کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب اے گلنا رہن دیو, بڑی سخت ذمہ داریاں نے. پھر کئی ذکر آیا, کہنے لگے آپ یہ فرض کیجئے کہ اب مثلاً کوئٹہ کا زلزلہ ہے یا ہمارا 2005 کا زلزلہ ہے 4 کا, تو کیا اہل دل کو پتہ نہیں تھا؟ کہتے پتہ تھا. اور اہل دل کو غیب کی بات بتانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے, یہ بندہ ابھی 2 گھنٹے بعد مر جائے گا, اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ابھی کچھ کر لو, تو اس کیفیت میں آپ ڈبل عذاب میں ہیں. ولی ہونا معمولی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی, جیسے شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اندر کا میل نکال دیں اور اسی دنیا میں رہیں. جی آپ دوسری دنیا سب پتہ ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم ایک بندہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جناب مجھے بیعت کر لیں, میرے حق میں دعا کرے. کہتے نہیں ابھی کچھ وقت ہے. انہوں نے کہا جناب کر لیں, آپ کے خلیفہ نے. انہوں نے کہا نہیں, میں لوح محفوظ پہ دیکھ رہا ہوں, ابھی گناہ کچھ اور اس نے کرنے ہیں, یہ کر لے گا تو پھر. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب ولی کتب کے درجے پہ پہنچتا ہے تو لوح محفوظ پہ اس کی نظر ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو ذرا آپ اس پہ ایکسپلین کریں. ویسے تو آج ولی ہم نے پکڑے ہوئے. یہ باتیں ہم ولی پر چھوڑتے ہیں, ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ ولی کون ہوتا ہے آپ نے بتانا ہے. آپ کے بارے میں تو میں بتا سکتا ہوں. جی, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ سور ورد کے جو تعلقات ہیں بادشاہوں سے, اس میں کافی سارے پہلو ہمارے لیے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ حاجات کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا لقب ہے, بہت بڑا. اور علاؤ الدین خلجی نے جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے, وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا, تو 2 لاکھ تنکے پہلے پیش کی اور 5 لاکھ جب آپ رخصت ہونے لگے. ٹھیک. تو 7 لاکھ کے 7 لاکھ تنکے آپ نے اسی جگہ, اس دور کا 7 لاکھ آج کا تقریباً 1 ارب روپیہ بنتا ہے. تقریباً تو سارے اسی وقت آپ نے فقراء میں تقسیم کر دیے. اور یہ ایک تو معاشی دستگیری تھی غریبوں کی, دوسرا بادشاہ کو اظہار کرنا تھا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق دولت کی وجہ سے. دوسرا, قطب الدین مبارک نے خصوصی طور پر آپ کو بلایا, اور اس کا مقصد وہی تھا جو غیاث الدین تغلق کا تھا. اس نے کوئی کم و بیش 9-8 لاکھ تنکے آپ کی خدمت میں 8-9 لاکھ پیش کیے, تو آپ نے اسی وقت وہ بھی تقسیم کر دیے. اسی طرح جب سلطان محمد تغلق آیا اور اس کے ایک گورنر نے بغاوت کی تھی, بغاوت کی وجہ سے وہ آیا, بغاوت ملتان میں, جی بغاوت فرو کی اس نے. تو اس وقت اس نے ایک تو جو شاہی عمارت ہے, قلعہ ہے جہاں آپ کا مزار ہے, وہ آپ کو بطور تحفہ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 100 گاؤں آپ کو دیے. آپ نے وہ سارے تقسیم کر دیے, اور وہ جو عمارت تھی وہ مدرسہ بہائیہ حضرت بہاؤدین بہائیہ کے نام سے جو ہے وہ وقف کر دی. ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہمیں نظر آتا ہے, خلق خدا سے ہمدردی. بادشاہ جلال میں تھا اور اس نے قتل عام کا حکم دیا تھا. تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ مخلوق خدا کے درد میں جوتا نہیں پہنا, سواری پر نہیں بیٹھے, برہنہ سر بادشاہ کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت اسے معاف کر دیں. اور کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, حارث معین. جی, مدینہ الاولیاء ملتان سے. بات ہی ملتان کی ہو رہی ہے.
بالکل سر، آج بڑے سے بعد یہ کال ملی ہے، ایک سوال کرنا تھا. اچھا جی ارشاد. سر مزاروں پہ جانے کا طریقہ کار کیا ہے اور وہاں پہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاہ رخ عالم کا مزار میرے گھر کے بالکل سامنے ہے. اچھا ٹھیک. ماں دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو وسیم ممتاز بڑے وکیل بھی ہیں اور بڑے درویش بھی ہیں ملتان سے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں پکے ٹھکے صوفی صاحب. 2 سوال جی. ایک دعا کیسے مانگنی مزار پہ، اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ امام ویسٹ کوٹ پہنتا ہے ولی، یہ پہچان. امام الاولیاء غصہ کا سفید کپڑے پہنے، سر پہ پگڑی ہو. یہ تو ظاہر ہے نا، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ولی اصل میں اللہ کی پہچان ہوتا ہے، یہ تخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے. واہ. درگزر کرنے اور محبت کرنے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. جی بالکل، سب سے بڑی پہچان. جی غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ولی کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ تو آپ نے بڑا سادہ سا نسخہ بتایا. فرمایا جو اپنے اندر 12 خوبیاں پیدا کر لے وہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ہو جائے گا. واہ واہ واہ. پوچھا حضور وہ کون سی 12 خوبیاں ہیں؟ فرمایا ان میں 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، 2 سرکار کائنات علیہ السلام کی ہیں، اور 8 خلفاء راشدین کی ہیں. سبحان اللہ. 2 اللہ تعالیٰ کی یہ ہیں، ستار ہونا اور غفار ہونا. سبحان اللہ. کہ جو بھی ان کا ملنے والا ہے اس کے وہ پردہ ڈالے، جو ان سے زیادتی کو اس کو معاف فرما دے. ٹھیک. 2 خوبی اس کے اندر نبی علیہ السلام کی ہونی چاہیے کہ وہ جس سے ملے شفقت سے ملے، اور جب جائے تو مدد کرے، شفیق اور رفیق ہو. سبحان اللہ. 2 خوبیاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہو، واہ. صادق اور متصدق ہو. سبحان اللہ. جھوٹ نہ بولے، سبحان جھوٹے اللہ. کا ساتھ نہ دے، سبحان اللہ. سچ بولے سچے کا ساتھ دے. 2 خوبیاں مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہو، امر بالمعروف کرے اور نہی المنکر کرے. اور 2 خوبیاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوں، رات کو عبادت کرے، سویرے سخاوت کرے. سبحان اللہ. اور 2 خوبیاں جناب مولا علی مشکل شاہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہوں، عالم ہو اور بہادر ہو، جاہل نہیں ولی ہوگا، بزدل ولی نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جنہوں نے یہ باتیں سنائیں وہ ساری خوبیوں کے اندر تھیں، اور جو ولی ہوگا اس کی خوبیاں پائی جائیں گی. ولی کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا اور کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں ایک ٹرم چلتی ہے کہ جب علماء کے پاس بیٹھو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب اولیاء کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. لیکن میں عرض کرتا ہوں علماء کے پاس بیٹھے تو زبان سنبھالیں، اولیاء کے پاس بیٹھے دل بھی سنبھالے، زبان بھی سنبھالے. کہ ولی بنتے ہی تب ہے جو عالم ہوگا. حضرت شاہ ابو الفتح رکن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ پورا علم حاصل کیا ہے، معقولات، منقولات، تفسیر، حدیث، منطق، ہر چیز انہوں نے پڑھی ہے. علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے، بالکل دیوانہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تب یہ اللہ کے دوست بنتے ہیں. جی دعا مزار پہ جا کے کیسے مانگنی چاہیے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. جی دے دیں کالر دے دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں میاں والی سے زرینہ بات کر رہی ہوں. جی بیٹا بتاؤ زرینہ. آپ کے ہم بہت پکے ٹھکے فین ہیں پروگرام کے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس پروگرام کی. بہت مہربانی، بہت شکریہ بیٹے. جی اور آپ حیات اللہ خان سنبل کو یاد کرتے ہیں، وہ ہے میاں ولی کے، اور آج کل ان کے بیٹے ہیں کمشنر عبداللہ خان سنبل لاہور. ہاں یہ ولیوں کا خاندان ہے. حیات اللہ خان سنبل کے والد بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے. جی ہاں جی، ان کا نام امیر خان سنبل تھا ان کا نام. اور میرا سوال ہے آپ سے، جو ہم لوگوں کا گھر ہے نا قبرستان کے ساتھ، ہمارا آنا جانا نا قبرستان سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ویسے منع کرتے ہیں کہ بھئی نہیں جانا چاہیے، تو ہماری تو مجبوری ہے. اب آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے ابھی. جی جناب. دعا کا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ پہلے جائے سلام عرض کرے اور چہرے کی طرف کھڑے ہو جائے، اور چہرے کی طرف کھڑے ہو کے کہے کہ یا اللہ میں تیرے بندے کے پاس آیا ہوں، اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما لے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی جائے کہ یا اللہ یہ تیری عبادت کر کر کے اس مقام پر پہنچ جائے، اس مقام کی برکت سے مجھے بھی مہربانی فرما دے. سبحان اللہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس سے بات کرے. جی دیکھیے یہ وہ بات کر سکتا ہے جس کو اندازہ طریقہ کار ہو، آتا ہو. براہ راست بات کرے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے اللہ کے لیے اللہ کی بار ہماری دعا پیش فرما دیں، اور یہ بزرگان سے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ بچی نے پوچھا، زرینہ نے، بیٹی نے کہا ہے کہ قبرستان رستے میں ہے، تو اس کو گھر کے ساتھ ہے، گھر کے ساتھ ہے، اس کو چاہیے کہ با پردہ نقاب کر کے وہاں سے گزرے. کیونکہ یہ طریقہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ خواتین کو اگر کبھی جانا بھی ہے تو کبھی معمول نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب جائیں تو با پردہ جائیں. نہیں معمول بھی ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
اور احد میں جاتی تھی مزارات پاک پہ، اور صحابیہ جاتی تھی، اگرچہ وہ پردہ کر کے جاتی تھی، تو وہاں پردہ کر کے تو جایا جا سکتا ہے، فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، پردے کے ساتھ اپنے والد کے جائے، اپنے بیٹا کسی کا ہے، یہ فرق آ گیا نا جی، والد بیٹا بھائی خاوند، اس صورت میں جب دوسری شادی نہ کرے تو جی ہاں جی، تو یہ ان کے پاس ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر پھرتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق اور گھر کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، اور ویسے گھر بھی پڑے تو وہاں پہنچ جاتا ہے ان کو ثواب، بالکل بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں جائیں تو ثواب اب یہاں محفل میلاد عرض کرتے ہیں تو مدینہ شریف ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے، اور وہ بالکل لائیو پروگرام ہوتا ہے، دنیا کلوز ہو جاتی ہے، اور عالم ارواح میں سننے والے سنتے بھی ہیں۔ اچھا، گزرگاہ قبرستان میں گزرگاہ، وہ کہتے ہیں اندر سے گزر کے جانا، اس میں خیال رکھنا چاہیے کسی قبر کے اوپر پاؤں نہ، قبر کے اوپر پاؤں کے راستے سے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی لیٹا ہے اس کے منہ کے اوپر پاؤں رکھ دینا، تو جو قبر کو پاؤں رکھے اس کے منہ کے اوپر پاؤں رکھنا۔ اچھا، اہل اللہ جو ہیں وہ تو جنت البقیع کے اندر بھی اب نہیں جاتے، چونکہ وہ کہتے ہیں قبریں مسمار کر دی گئیں، پتہ نہیں جہاں ہم گزرے نیچے کسی بڑے صحابی کی قبر ہو، وہاں تو ہے ہی صحابہ اور ولی اللہ۔ وہ امام رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فتاوی رضوی میں کہ جب حالات ایسے ہوں کہ کوئی نہ پتہ چلے کہ قبر کہاں ہے، تو باہر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قبر کو پہنچ جائے۔ میں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، میں تو جب سے یہ پڑھا ہے میں باہر سے کھڑا ہو کے سلام عرض، کیونکہ سلام تو پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے صحابہ کرام کو نماز میں دیکھا، اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علی اللہ من عبادہ، تو آپ نے جب سلام پھیرا فرمایا تم لوگوں یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ 835 حدیث ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے تھے السلام علی اللہ، یہ کیا تم نے کہا ہے؟ یہ نہیں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ فرما کہ آپ نے فرمایا فیضا قلتم اصب کل عبد، جب تم یہ کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمہارا سلام اللہ کے بندے چاہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا آسمان زمین کے، تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ واہ واہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان تو جب آقا کریم نے فرما دی کہ سلام پہنچ جاتا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں اندر جا کے اپنے کو گناہ نہیں لینا چاہیے، باہر کھڑے کے سلام عرض کرنا چاہیے، دعا کر لینی چاہیے، دعا بھی پہنچ جاتی ہے، سلام بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب تو تصویریں پہنچ رہی ہیں، اب تو سب کچھ پہنچ رہا ہے۔ جہاں مادیت کی حد ختم ہوتی ہے فزکس کی، وہاں میٹا فزکس کی حد شروع ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، امام احمد حنبل لکھتے ہیں، ابن ماجہ لکھتے ہیں، علامہ ایسوی لکھتے ہیں کہ جو ہی بچہ ایسے دعا کرتا ہے اپنے باپ کے لیے، تو ہی حضور فرماتے علیہ السلام عالم ارواح میں وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے یا ربی انا لی ہذہ، اے میرے پروردگار یہ جو سواب مجھے ملے کہاں سے ملا ہے؟ تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ فیقول بے استفاء ولدک لک، تیرے پتر نے دعا کی میں نے ثواب عطا فرمایا۔ آن لائن سارا کچھ پہنچ جاتا ہے، آن لائن۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا کام بن گیا، بالکل ایسے۔ ادھر ابھی درود، میں نے تو یہ کتاب میں پڑھا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم، ابھی درود شریف شروع کرتے صلی علی سیدنا و مولانا، ابھی آگے نہیں گئے آپ، اللہم کہا، نیت اللہ کو پتہ چلی اور ٹھک آن لائن درود پاک اس بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ بالکل نہیں پہنچتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے نا، جو نہیں مانتے وہ اب بھی نہیں مانتے، تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عقل اور دل کا اندھا نہ بنائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا، آج کی اس نشست کے حوالے سے ایک بات اور ہے، جو ایک خراسانی عالم آئے، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، پھر حضرت محبوب الہی کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ نہ کچھ آپ نے کھلایا ہے، پلایا ہے، لیکن میں ادھر جتنی مرتبہ گیا ہوں مجھے وہاں کوئی ایسی چیز، کوئی تبرک نصیب نہیں ہوا، کوئی حسن اتفاق ہوا ہوگا؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کو ذوق روحانی عطا کرتے ہیں اور میں آپ کو ذوق جسمانی عطا کرتا ہوں۔ سبحان۔ اور جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، کہ محبوب الہی جو ہیں وہ ذوق جسمانی بھی عطا کرتے ہیں اور ذوق روحانی بھی عطا کرتے ہیں۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اب لوگ انتظار میں ہوں گے اور ہم نسخہ ان کی خدمت پیش کریں۔ فالج کا جی روحانی علاج، نماز اشراق کے بعد 41 دن تک سورۃ الشمس پارہ نمبر 30 کی تلاوت کر کے فالج زدہ مریض کو دم کر دیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ایک سرائے ہے، لہٰذا اس میں مسافر کی طرح رہو، اس کی عارضی نعمتوں میں دل نہ لگاؤ۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ، وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، پھر مانگ رہا ہوں۔ اور وہ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا۔ ننے بچے امریکہ سے مجھے کلپ آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے۔ میں جاتا ہوں مختلف تقاریب میں تو چھوٹے بچے آ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ سناؤ وہ نعرہ، یا وہ دیکھتے کہتے ہیں یہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بچے کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان، ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ جو پاکستان کے دشمنوں کے دل میں تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے، لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔